مولانا رومی کونیا کی جامع مسجد کے صدر، خطیب اور شہر کے معزز ترین معلم کا مقام پا چکے، مگر ایک مسلسل بے چینی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کا انتقال ہوا تو کونیا کے شاہ اور معززین ریاست کے اصرار پر رومی کی دستار بندی کی گئی اور انہیں سلطان العلماء بہاؤالدین کا باقاعدہ جانشین منتخب کر لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی یا دوسری ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں ہی مولانا کو برہان الدین کی اتالیکی میں دے دیا گیا تھا۔ مولانا برہان الدین بہت اعلیٰ پائے کے محقق تھے اور انہیں محقق ترمذی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سلطان العلماء والد رومی بہاؤالدین کے مرید خاص اور خلیفہ بھی تھے۔ جب رومی نے اپنے والد کے ساتھ بلخ سے ہجرت کا آغاز کیا تھا، اس وقت برہان الدین بلخ میں نہیں تھے اور وہ رومی کو الوداع نہ کہہ سکے تھے۔ دستار بندی اور جانشینی کے بعد اپنے عزیز شاگرد سے ملاقات کے لیے برہان الدین کونیا پہنچے اور رومی پر یہ راز کھولا کہ وہ صرف اپنے باپ کے علوم ظاہری کے ہی وارث نہیں ہیں، بلکہ جناب بہاؤالدین کا ایک پہلو علوم باطنی سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ سلطان العلماء صرف صاحب کال ہی نہ تھے، صاحب حال بھی تھے۔ جس وقت برہان الدین کونیا پہنچے، مولانا رومی اس وقت لارندہ میں تھے۔ انہوں نے خط لکھ کر اپنے شاگرد کو کونیا بلایا۔ رومی دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب رومی کے بچپن کے اتالیق نے انہیں بتایا کہ کال میں تو تم اپنے والد سے بھی آگے نکل گئے ہو، مگر اپنے والد کے حال کا بھی کچھ فکر کرو۔ جب تک والد کا حال بھی تم اختیار نہیں کرتے، ان کے صحیح جانشین نہیں کہلا سکتے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب رومی اپنے اتالیق خاص کے مرید ہو گئے اور 9 سال تک اپنے پیر کی زندگی کے آخری لمحے تک ان سے فیض پاتے رہے۔ پیر کی وفات کے بعد مولانا نے علوم ظاہری و باطنی میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے ارد گرد کے کئی سفر کیے۔ کئی مدرسوں میں بڑے بڑے علماء اور محققین سے ہی نہ ملے، بلکہ اس دور کے بڑے بڑے روحانی ناموں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ کرمانی، شیخ صدر الدین کونوی جیسے لوگ شامل تھے۔ ان سے علوم معرفت پر باتیں ہوئیں۔ دمشق میں قیام کے دوران ہی رومی کی ایک سرسری سی ملاقات سر راہ شمس تبریز سے ہوئی۔ یہ ملاقات رومی کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ثابت ہونے والی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ ملاقات اتنی سرسری تھی اور شاہ شمس تبریز اس طرح اچانک غائب ہو گئے کہ تلاش بسیار کے بعد بھی رومی کو وہ نہ ملے، مگر بعد میں ان دونوں کی خوب ملاقاتیں رہیں۔ اس ملاقات سے جس تعلق کا آغاز ہوا اس کی بابت ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور اب چلتے ہیں رومی کی مثنوی کے اگلے 8 اشعار کی طرف۔ مثنوی میں آج جن 8 شعروں پر بات کریں گے، اس کے پہلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ گر میں بھی یار کے ہونٹوں سے ایک ہو جاتا تو بانسری کی طرح وہ باتیں کرتا جو کرنے والی ہیں۔ بانسری کب ساز میں ڈلتی ہے؟ جب بانسری بجانے والے کے ہونٹ اس کو چھوتے ہیں۔ رومی اسی بانسری کی تمثیل کو ہی سامنے رکھ کر حقیقت کے رازوں سے پردہ کشائی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اپنے یار سے ہمکنار ہوتا تو وہ باتیں کرتا کہ جو کرنے والی ہیں۔ جس طرح نئی نواز کے ہونٹوں سے ملتی ہے تو گیت بکھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے کہ جو باتیں آپ سارا دن کرتے رہتے ہیں ان کی نیچر کیا ہے؟ ان میں کتنی لایعنیت ہے۔ دوست مل بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں، گھر والے جمع ہوں تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اجنبی ملتے ہیں تو موسم کی صورتحال جیسی لایعنی باتیں چھڑ جاتی ہیں۔ ہوٹلوں تھڑوں پر بڑے بوڑھے تک بیٹھے ہوں تو سیاست کے لایعنی مباحث چھڑے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جن کی جڑیں اس بنیاد سے کٹی ہوئی ہیں، جو اپنی اصل کو نہیں جان پا رہے۔ انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ وہ کائنات میں ہوا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں، بلکہ خود کائنات ہیں۔
ان کی وجہ سے، ان کی بینگ کی وجہ سے، ان کے ہونے کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور پھر بتائیں کہ یہ کائنات کہاں رہی، فنا ہو گئی۔ یہ کائنات اس لیے کہ آپ ہیں۔ وہ لہر جو جانتی ہے کہ وہ ابھرے یا ڈوبے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں۔ اس کی حقیقت تو وہ جھیل ہے جس کی سطح پر وہ سراب بن کر ابھری ہے۔ وہ جو اپنے ہونے کی بنیاد سے جڑ جاتا ہے، وہ پھر ایسی لایعنی باتیں نہیں کرتا پھرتا جو عام انسان کر رہے ہیں۔ پھر وہ ابدیت کے مقام پر کھڑے ہو کر فنا نگر سے دماغی اور عنائی مسائل کے سرابوں کو اہم جان کر نہیں جیتا، بلکہ وہ یہ سب جیتے ہوئے بھی ان سے ماوراء ہوتا ہے۔ رومی کہتا ہے کہ جیسے بانسری کو نئے نواز کے ہونٹ مل جاتے ہیں اور بانسری گیت اگلنا شروع کر دیتی ہے، اسی طرح اگر میں بھی حقیقی بینگ سے، کل ہونے سے، خدا سے جڑا ہوتا تو وہ باتیں کرتا جو کرنے والی ہیں، وہ باتیں نہ کرتا کہ جو کی جا رہی ہیں۔ رومی اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے یار سے کٹ گیا ہے، اپنی حقیقت سے جدا ہو گیا ہے، وہ بے سہارا ہے، وہ بے کس ہے، چاہے ظاہر کی دنیا میں اس کے پاس ہزاروں سہارے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو خود اپنی بنیاد سے کٹا ہے، وہ 20 افراد پر مشتمل گھر میں بھی رہتا ہو تو تنہا ہے۔ وہ محفلوں کی جان بھی ہو تو بے سہارا ہے، وہ کوٹھیوں بنگلوں کا مالک بھی ہو تو بے گھر ہے، وہ دولت کی ریل پیل میں بھی جی رہا ہو تو غریب ہے۔ سوچیں اس درخت کے بارے میں جو زمین میں اپنی جڑیں پیوست نہ رکھ سکے، وہ کتنی بڑی بڑی شاخیں کیوں نہ رکھتا ہو، وہ لاکھوں پتے کیوں نہ سمیٹے کھڑا ہو، ہوا کا ہلکا سا جھونکا اسے زمین بوس کر دے گا۔ اب اسے سینکڑوں ٹیکیں لگا دیں، اسے ہرا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اب اسی مثال کو انسانی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں۔ کتنے سہارے ہم نے کھوج لیے ہیں، کتنی مصروفیتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، کتنے گیجٹس ہم نے کھوج نکالے ہیں، مگر ذہنی امراض ہیں کہ بڑھ رہے ہیں۔ خواب آور گولیوں کی بکری زوروں پر ہے، نشہ آور ادویات و مشروبات شدت سے روبہ عروج ہیں۔ یہ نشے، یہ شرابیں، یہ گیجٹس، یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا عروج، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ انسان فرار چاہتا ہے، انسان خود سے بھاگنا چاہتا ہے، انسان اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ رومی کہتا ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس آ جائے، جو بھی کچھ تم بن جاؤ، جو بھی کچھ تم ہو جاؤ، جو بھی پالو، جو بھی فتح کر لو، اگر بطور قطرہ تم یہ نہیں جانتے کہ تم کسی نامختتم بحر سے جڑے ہو، تو ہزاروں بھی سہارے تمہیں مل جائیں، تم بے سہارا ہی رہو گے۔ انسان کا سہارا تو بس ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ہونا جان لے، وہ ہونا جو کل ہونے سے جڑا ہے، وہ ہونا جہاں خود اور خدا کے سارے پردے گر جاتے ہیں۔ ہم نے نیمنگ اور لیبلنگ کے ذریعے ثانویت کی حامل یہ دنیا تو تراش لی، مگر اب ہمیں ان تمام تر سہولتوں کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ کیا آپ کے دفتر پرسکون ہیں؟ کیا آپ کے گھر پرسکون ہیں؟ اور تو اور آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا میں ایک اکیلا انسان بھی موجود ہو تو وہ بھی اپنے ساتھ پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اپنی اصل کو جانے بنا کوئی بھی سہارا کام نہیں آتا۔ مولانا رومی بانسری کی تمثیل کو ہی استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بانسری کو تو وہ ہونٹ مل گئے جس کی وجہ سے وہ سر بکھیرنے لگی، لیکن میں اپنے سامعین کو ترس رہا ہوں۔ میں بھی کہنے والی باتیں کہتا، اگر کوئی مجھے بھی ایسا مل جاتا کہ جو میری بات سمجھ پاتا۔ اس کی وضاحت رومی اگلے شعر میں یوں کرتے ہیں کہ جب پھول نہ رہا اور پھول نہ ہو تو باغ باغ کیسے رہے؟ اس لیے پھول کے ساتھ جب باغ بھی نہ رہا تو اب وہ فضا ہے، نہ وہ ماحول کہ جہاں بلبل اپنے نغمے لٹائے۔ یہ دنیا میری بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ دماغ کی دوئی کا شکار ہے۔ یہ لوگ پھول کا تصور تو رکھتے ہیں، یہ لوگ خوشبو کا آئیڈیا تو رکھتے ہیں، باغ کو یوں سوچ تو سکتے ہیں،
مگر پھول، باغ اور خوشبو کا ان کی بینگ سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا۔ ایسے لوگوں کے سامنے صوفی اپنے راز کھولے بھی تو کیا کھولے کہ اس کے لفظوں کو بھی یہ خیال کی سوئی کے ناکے سے گزاریں گے اور اپنے معنی دے دیں گے۔ جیسے وہ بلبل کبھی نغمے نہیں گاتی جس کا باغ لٹ گیا ہو، جس کے پھول اجڑ گئے ہوں، جس کی خوشبو باقی نہ رہے۔ رومی کہتا ہے کہ میری صدا بھی تم لوگوں کے لیے اجنبی ہے، کہ میں بھی وہ بلبل ہوں جس کا باغ، خوشبو اور پھول باقی نہیں رہے۔ ہاں، باغ، پھول اور خوشبو کے نام سے دنیا کا یہ کھیل تو جاری ہے، مگر میں وہ باتیں ان سے کیا کہوں کہ جو کرنے والی ہیں، کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی۔ اب وہ کیا چیز ہے جو رومی کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ اس کی باتیں سننے والے وہ نہیں جن سے زندگی کے گہرے راز شیئر کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا ذکر اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے معشوق ہے، جبکہ جسے تم عاشق کہتے ہو وہ ایک پردہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ رومی اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ معشوق کی واحد چیز ہے جو زندہ ہے، جبکہ جسے تم عاشق کہتے ہو وہ نہیں ہے۔ یہ معرفت اور تصوف کی دنیا کا ایک بنیادی نقطہ ہے جسے بزرگ وحدت الوجود کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس نقطے کی وضاحت یہاں بہت ضروری ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس کو واضح کرنے کی اجازت دیں۔ اس کائنات کی ایک حقیقت یہ ہے جو ہم دماغ سے سمجھتے ہیں۔ عملی صورتحال اس دنیا کی یہ ہے کہ دماغ وہ واحد ٹول رہ گیا ہے جس سے ہم کائنات کو، انسان کو، خدا کو، مذاہب کو، زندگی کو، موت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دماغ کی نیچر پر غور کریں تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دماغ وہ ٹول نہیں ہو سکتا جس سے ہم حقیقت کو جان سکیں۔ انسانی ذہن بنیادی طور پر تشکیل پاتا ہے ان معلومات سے جو حواس دماغ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہوگا اس حقیقت پر کہ کیا ہمارے حواس خمسہ جو معلومات دماغ کو فراہم کرتے ہیں وہ مستند معلومات کہی جا سکتی ہیں۔ انسانی کان 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان آواز کی فریکوینسی کو سن سکتے ہیں۔ 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی کی آوازیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں سن سکتے۔ اسی طرح 20,000 ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی کی آوازیں بھی ہمارا کان نہیں سن سکتا، جبکہ کتا، ڈالفن اور کتنی ہی ایسی سپیشیز ہیں جو یہ آوازیں سن سکتی ہیں۔ اسی طرح انسانی آنکھ کو دیکھ لیں، جو روشنی کی ایک خاص مقدار کی موجودگی میں دیکھ سکتی ہیں۔ روشنی کی مقدار ایک خاص سطح سے کم ہو تو بھی ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور ایک خاص سطح سے زیادہ مقدار میں بھی ہماری آنکھ دیکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اسی طرح فاصلے انسانی آنکھ کے کام کرنے کی صلاحیت کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح چھونے کی ہماری حس ہے۔ اس کے لیے یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایک جگ میں پانی لیں، اپنے ایک ہاتھ کو آگ پر سینک کر گرم کر لیں اور دوسرے میں برف پکڑ کر اسے ٹھنڈا کر لیں۔ اب ان دونوں ہاتھوں کو جگ کے پانی میں ڈالیں تو گرم ہاتھ کو یہ پانی ٹھنڈا لگے گا اور ٹھنڈے ہاتھ کو یہ پانی گرم لگے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جگ میں موجود پانی بیک وقت ٹھنڈا بھی ہو اور گرم بھی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ان فالٹی پرسیپشنز انفارمیشن کی بنیاد پر جو دماغ تشکیل پاتا ہے وہ حقیقت کا تجزیہ کرنے والا ٹول کس طرح ہو سکتا ہے؟ دماغ کی بنیادی نیچر یہی ہے کہ پہلے یہ سنویت تراشتا ہے اور پھر ایک دوسرے کی ضدین کو سامنے رکھ کر چیزوں کی اور فنامناز کی تشریح کرتا ہے۔ سفید کو دماغ جانتا ہے کیونکہ یہ سیاہ سے واقف ہے۔ نیکی کو یہ طے کرتا ہے تو کسی چیز کو پہلے برائی قرار دیتا ہے۔ دماغ میں اور تو کی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن غور کیجئے کہ کیا واقعی میں اور تو نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے؟ صوفی کی دنیا من و تو سے پاک ہوتی ہے۔ رومی جیسوں کے پاس جو نظر ہوتی ہے وہ من و تو کے جھگڑے میں نہیں پڑتی۔ من و تو، می اور ادرز ایک سراب کے سوا کچھ نہیں۔ اس کائنات میں ایک چیز زندہ ہے
ایک بینگ ہے، اسے آپ خدا کہہ لیں، بھگوان، گاڈ یا کچھ بھی۔ اس کو آپ تجربے کی شکل میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت فرض کریں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں موجود چارپائیاں، کرسیاں، فریج، ٹی وی، دیوار، دریاں، ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کے درمیان موجود سپیس ان کو الگ الگ شناخت دے رہی ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہے جو آپ کو 2 کلومیٹر بلندی پر لے جاتی ہے، تو اب وہ سپیس فنا ہو گئی جو فریج، ٹی وی، دروازے، دیوار، فرنیچر کو تقسیم کر رہی تھی۔ اب آپ کو صرف اپنا محلہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح بلندی کو 20 کلومیٹر کر لیں تو اب آپ کو گھر، محلے نہیں، شہر نظر آئیں گے۔ یہ بلندی 10,000 کلومیٹر کر لیں تو آپ کو شہر، ملک کی نظر نہیں آئیں گے، بلکہ صرف زمین کا ایک گولہ نظر آئے گا۔ وہ سپیس کہاں گئی جو چیزوں کو تقسیم کر رہی تھی؟ اس کو ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مادہ 3 شکلوں میں ہوتا ہے: ٹھوس، مائع، گیس۔ پانی کے 2 گلاس میٹر ہیں اور ان 2 میٹرز کے درمیان بھی میٹر ہی ہے، بس گیسی شکل میں ہے۔ آپ نے گیسی میٹر کو کیسے خارج کر کے چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیا؟ زندگی کی ونس کو، وحدت کو ایک اور انداز سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس وقت سانس باہر نکالی ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے اور گیس کے مالیکیول ایک لمحے میں پورے کنٹینر میں مکس ہو جاتے ہیں۔ زمین کا کرہ وہ کنٹینر ہے جس میں CO2 کے یہ مالیکیول شامل ہو گئے ہیں۔ اب عین ممکن ہے کہ آپ نے جو سانس ابھی خارج کی ہے اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو افریقہ کے کسی درخت نے انہیل کیا ہو، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی سانس لیتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس وقت آپ نے جو آکسیجن سانس کے ذریعے اندر کھینچی ہے وہ آسٹریلیا کے کسی درخت سے خارج شدہ ہو۔ یہ مثال کیا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کی وہ رسی جو سانس کی شکل میں ہم سب سے جڑی ہے، وہ ایک ہی رسی ہے۔ وہ سانس جو ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہے، وہ واحد میڈیم ہے جو ہمارے فزیکل وجود سے گزرتی ہے، تو یہ وجود زندگی کے زیر و بم سے دھڑکتا جزو محسوس ہوتا ہے۔ ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم سانس لیتا ہے تو ہم زندگی محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سانس کی شکل میں کبھی اس جزو میں داخل ہوتے ہیں تو کبھی سانس خارج کرنے کی صورت میں کل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارا جسم اس کیپیسٹی سے محروم ہو جاتا ہے اور ہم سانس کی صورت باہر تو جاتے ہیں مگر اس جسم کے کنٹینر میں واپس نہیں آ پاتے۔ اسی کو آپ کی دنیا موت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور رومی کا یہ شعر سمجھیں کہ کائنات کی ہر شے معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے۔ عاشق کیوں پردہ ہے؟ اس لیے کہ عاشق تقسیم کر رہا ہے اپنی اور معشوق کی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ عاشق ہے ہی نہیں، سب ایک ہے۔ سب کچھ جب ایک ہے تو عاشق ہے کہاں؟ صرف معشوق ہی ہے۔ جب آپ عاشق کہتے ہیں تو اس سے ایک واضح سی تصویر بنتی ہے، اور وہ واضح سی تصویر یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہے جس سے عشق کیا جانا ہے۔ رومی کہتا ہے معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے، مطلب کہ کائنات میں صرف ایک ہی چیز ہے، معشوق، دوسرا ہے ہی نہیں۔ دوسرا دماغ تخلیق کرتا ہے، دوئی وہ میڈیم ہے جس میں مائنڈ موو کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قطرہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قطرہ ہوں اور مجھے سمندر سے محبت ہے؟ نہیں، قطرہ ہونا وہم ہے، التباس ہے، حقیقت بس سمندر ہے۔ یہی رومی کے اس شعر کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں عاشق نام سے ہم نے پردہ تراشا ہوا ہے۔ اصل حقیقت معشوق ہے، خدا ہے، گاڈ ہے۔ اسی کو مسلم صوفی وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود پیچیدہ فلسفہ اس وقت لگتا ہے کہ جب اسے دماغ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دماغ کو ونس کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ یوں سمجھیں کہ دماغ کی زبان ترکش ہے اور من ترکی نمی دانم۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ جب عشق کو معشوق کی پرواہ نہ ہو
اور عاشق ہونے کے وہم میں پڑا رہے تو وہ ایسے پرندہ ہے جس کے پر کٹ گئے ہوں، کیونکہ جیسے ہی عاشق یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے اور معشوق دوسرا ہے تو وہ زندگی کی ونس سے محروم ہو گیا۔ اب وہ دماغ کی ڈومین میں ہے، اور دماغ کی ڈومین میں سراب ہو سکتے ہیں، حقیقتیں نہیں ہو سکتی۔ دماغ کی بیسک تخلیق ایک ہے اور وہ ہے انا۔ دماغ اور انا اور شخصیت دو مختلف چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہیں، اور دماغ کے طے کردہ مقاصد کو پانے کی کوشش، سراب کو پانے کی خواہش بیکار کے سوا کچھ اور نہیں۔ دیکھتے نہیں دماغ آپ کو لڑکپن سے لے کے موت تک کے پورے سفر میں کتنے مقاصد بنا کر دیتا ہے، اور ہر مقاصد یوں آپ کو دکھاتا ہے کہ اس کے بعد آرام آ جائے گا، مگر آرام آتا نہیں۔ سکول والے لڑکے کو کالج پہنچنا مقصد لگتا ہے اور سارے مسئلوں کا حل۔ کالج والے یونیورسٹی کی زندگی کو زندگی سمجھ کر آگے چلتے ہیں، یونیورسٹی والے اچھی نوکریوں کا پانا منزل بنا لیتے ہیں، اچھی نوکریوں والے پروموشن، ترقی کو منزل بنا کے جیتے ہیں۔ بڑی نوکریوں والوں کو ریٹائرمنٹ کا سکھ چاہیے، اور ریٹائرڈ لوگوں کو پھر وہی نوکری اور بزنس کا ہلا گلا درکار ہوتا ہے۔ تشنگی، ناکامل ہونے کا احساس دماغ کی بنیادی ترین ضرورت ہے، اور جب آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائی کر جاتے ہیں تو ایک مسلسل بے چینی آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہو جاتا ہے، اور یہی بے چینی آج کے انسان کا مقدر ہے۔ دماغ اگر آپ کی نظر میں حقیقت کو جاننے کا ٹول ہے تو پھر رومی کے مطابق آپ وہ پرندے ہیں جس کے پر کٹ چکے ہیں۔ اب آپ پھڑک سکتے ہیں، اور اس پھڑکنے کو ترقی کہہ سکتے ہیں، آگے بڑھنا کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دماغ سے آئیڈینٹیفائڈ انسان اس وقت بھی اتنا بے چین تھا جب وہ اسکول سے نکل کر کالج پہنچنے کے لیے بے قرار تھا، اور اس وقت بھی اتنا بے چین ہوتا ہے جب موت دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے اور وہ اسکول کے دنوں کے واپس لوٹ آنے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلے شعر میں رومی واضح کرتے ہیں کہ حقیقت کو پایا کس طرح جا سکتا ہے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ کیسے کہوں کہ میں وراء و ماوراء کا شعور رکھتا ہوں، اگر یار کا نور ہی میرے آگے پیچھے نہ ہو، اگر زندگی کی ونس، بینگ، خدا کا شعور نہیں، آپ کے ہونے کی جڑیں ہست میں پیوست نہیں، بینگ سے کنیکٹڈ نہیں، اگر آپ بطور قطرہ یہ نہیں جان پائے کہ آپ ہی سمندر ہیں اور سمندر آپ سے الگ کوئی حقیقت نہیں، تو وراء و ماوراء کے بارے میں منطق کی گتھیاں سلجھا سکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ سب جان لیا گیا۔ یہ کائنات ایک زندہ حقیقت ہے، اس کا سیل زندہ ہے، اور اگر آپ ایک سیل کو جان لیں تو پوری کائنات سمجھ آ جائے گی، اور قریب ترین سیل آپ خود ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی رومی کے یار کا نور ہے جو ہر وراء و ماوراء کو آپ کے لیے جانا کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ آپ ذہن نہیں ہیں بلکہ آپ وہ ہیں جس کا ذہن ہے، آپ جسم نہیں بلکہ آپ وہ ہیں جس کا یہ جسم ہے، وہ جس کا یہ دماغ ہے، وہ جس کا یہ جسم ہے، وہ آپ ہیں۔ وہی یار ہے، وہی عاشق ہے، وہی معشوق ہے، اور وہی عشق ہے، اور عشق تو یہی چاہتا ہے کہ یہ راز فاش ہو، اس کائنات کی حقیقت تم پر کھل جائے، اور یہی رومی کی اس لازوال مثنوی کی اس پہلی نظم نئے نامے کا سیکنڈ لاسٹ شعر کہہ رہا ہے کہ عشق تو چاہتا ہے کہ یہ راز فاش ہو، مگر تیرے آئینے میں ہی طلب نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ فطرت ہر لمحے میں عریاں سامنے موجود ہے، مگر جس نے دیکھا ہے وہ کہیں نہیں ہے، وہ کہیں دماغ کے تراشیدہ سوچوں کے جال میں الجھ گیا ہے، اور کہیں خود کو جسم سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس جسم کے تقاضوں کی اڑائی دھند میں لپٹ گیا ہے۔ رومی کہتا ہے کہ جس دم تم جسم اور دماغ سے ماوراء ہو کر دیکھو گے تو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں عاشق ہوں اور وہ معشوق ہے، بس صرف معشوق ہی معشوق ہوگا۔ ہونے کی سطح پر صرف معشوق کا وجود ہوگے، اور ایکشن کی سطح پر صرف ایک ایکشن، عشق۔ رومی کے جن شعروں کی تشریح ہم نے آج کی، اس کا پہلا شعر تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی دمساز مل جاتا
جیسے بانسری کو ہونٹ مل جاتے ہیں تو وہ گیت بکھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس آخری شعر میں اسی بات رومی با انداز دیگر کہتے ہیں کہ تیرے آئینے میں طلب نہیں، وہ حقیقت کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، وہ تو بس شفافیت پر پڑے دھبوں، داغوں اور لکیروں میں ہی کھو گیا ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ کیوں تیرا آئینہ بے طلب ہے؟ کیونکہ زنگ اور اس کا چہرہ اب ایک ہو گئے ہیں۔ رومی کا یہ شعر المیہ ہے، ہر دور کے انسان کا المیہ، اس انسان کا المیہ کہ جو دماغ کو خود سمجھتا ہے۔ دماغ جھیل کی سطح پر اٹھتی لہروں کا نام ہے، جسم و وجود کے سمندر پر بپا جوار بھاٹے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ جو جھیل کی تہ ہے، وہ جو سمندروں کی اتھاہ ہے، وہ تم ہو۔ جھیل کی لہریں جھیل کی دنیا کی سائیڈ پروڈکٹس ہیں، انہیں تم جھیل کبھی نہ کہو گے۔ سمندر کو تم سمندر ہی کہو گے، کبھی یہ نہیں کہو گے کہ ان لہروں کا نام سمندر ہے۔ تم بھی بینگ کے سمندر ہو، بس جسم اور دماغ سے نتھی ہو کر خود کو لہریں مان بیٹھے ہو۔ وہ لہریں جو سمندر کی حقیقی حیت کو بدلنے کے لیے ابھریں۔ تم انہی لہروں سے سمندر کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کیا خاک سمجھو گے؟ تمہارا سیلف شیشہ ہے جو شفاف ہو تو وراء و ماوراء کی ہر چیز تمہارے علم میں ہوگی، مگر تم نے شیشہ ہی زنگ آلود کر لیا ہے۔ اور رومی اس کا بھی رونا نہیں رو رہے کہ انسان نے اپنا شیشہ زنگ آلود کر لیا ہے۔ رومی تو اس پر نوحہ کنعان ہے کہ انسان نے اسی زنگ کو ہی شیشہ مان لیا ہے۔ ایپیسوڈ پہلے ہی طویل ہو چکی ہے اور ابھی اور بھی طویل کرنے کو دل چاہ رہا ہے، مگر مجھے رکنا ہے۔ رومی کی مثنوی کی پہلی جلد کی آج پہلی نظم سانگ آف دی ریڈ، بانسری کی صدا یا نئے نامہ مکمل ہوئی۔ ایک بار ان ساری ایپیسوڈز کو ملا کر سنیں، یہ نظم کچھ اور ہی معنی دے گی۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے، جیسے میں نے اس نظم کو سمجھا آپ کو سمجھا دیا۔ آپ کو یہ نظم کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔